پچھلے چند ہفتوں میں جو ایک لاڈلا ازم کی نئی مثالیں قائم کی گئی ہیں اور ایک مجرم کو اور ایک ایسے شخص کو جس پہ بے شمار کیسز ہیں اس کو آؤٹ آف دا وے ریلیف دینے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں انتہائی افسوسناک ہیں کہ وہ سیاہ کرے سفید کرے جس مرضی طرح کے اس پر کیسز ہوں عدالتوں میں بیٹھے اس کے سہولت کار یہ طے کر چکے ہیں کہ کسی بھی کیس میں اس کو سزا نہیں ہونے دینی، اس کا ٹرائل آگے نہیں چلنے دینا، اور جن کیسز میں ناقابل تردید ثبوت اور شواہد آ چکے ہیں ان کیسز میں بھی ریلیف دینا مقصود ہے۔ جب سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور معصوم کا لفظ استعمال کیا تو یہ اسی چیز کا تسلسل ہے کہ جس میں پہلے گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا اور اب معصوم کہا جا رہا ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص نے پوری قوم کے سامنے سائفر کا کھلواڑ کیا، پوری قوم کے سامنے وہ سائفر لہرایا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اور کہا کہ یہ ہے وہ کاغذ امریکی سازش کا، تو کیا جج صاحبان کا یہ پوچھنا بنتا تھا کہ وہ کاغذ کسی کو دکھایا بھی گیا ہے کہ نہیں دکھایا گیا، جب جلسے میں دکھایا جا رہا ہے؟ اور یہ وہی بات ہے جیسے سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ آپ ریڈ زون میں انٹر نہیں ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے حکم نامے کی کھلی خلاف ورزی میں وہ ریڈ زون تک آئے تو ایک جج صاحب نے فرمایا کہ کیا پتا ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، وہ غلطی سے ریڈ زون میں آ گئے ہوں۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جس میں ایک لاڈلے کو جیل کے اندر بھی آج کہا گیا کہ کیمپین کی اجازت دی جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور نہ صرف سائفر کا جو ٹرائل روکا گیا ہے، اس سے پہلے بھی سائفر کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں، کون سا ایسا ٹرائل کورٹ کا جج ہوگا، کون سا ایسا سیشن جج ہوگا جو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا؟ آپ نے بادی نظر میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکٹس دینے تھے، آپ نے کیس کا مکمل فیصلہ تو کرنا ہی نہیں تھا، آپ کے پاس تو بیل کا کیس آیا تھا، آپ کے پاس تو درخواست ضمانت آئی تھی، آپ نے پورے کیس کے فیکٹس کو میرٹس کو ڈیسائیڈ کر دیا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ شاید وہ معصوم ہیں، شاید وہ سائفر تھا ہی نہیں۔ ایک جج صاحب یہاں تک گئے کہ انہوں نے کہا وہ سائفر ہی نہیں تھا۔ سائفر تو وہ ہے جو کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے بھائی، جب سائفر کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو وہ کیوں اس کو کوڈ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ خفیہ معلومات ہوتی ہیں، جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو وہ سائفر ہی ہے۔ اس کے کوڈڈ لینگویج میں سے ٹرانسلیٹ ہو جانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سائفر ہی نہیں رہا اور وہ کوئی اور شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ پوچھنا کہ وہ سائفر تھا کہ نہیں تھا، وہ کسی کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا، پھر پوچھنا آپ کو کیسے معلوم کہ بنی گالا میں میٹنگ ہوئی؟ بھائی اس میٹنگ کا ریکارڈ نوٹ موجود ہے، اور اس میٹنگ کا جو ریکارڈ نوٹ تھا وہ باقاعدہ اعظم خان صاحب نے ڈرافٹ کیا۔ تو یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ ایک طرف ایک لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا جاتا ہے اور جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، تو دوسری طرف وہی لاڈلا سائفر کا جرم کرے تو اسے معصوم کہا جاتا ہے، اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہوں، اس کے خلاف ویڈیو موجود ہو جس میں وہ خود سائفر لہرا رہا ہے، اس ویڈیو کو جھٹلایا جاتا ہے، اس سے سائفر گم جاتا ہے، سائفر کے گمنے کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ امریکی سازش کا بیانیہ گھڑنے سے لے کر نہیں امریکہ نے کیا، نہیں باجوہ نے کیا، نہیں میں نے خود کیا باجوے کے کہنے پہ کیا، نہیں امریکہ نے گرائی تھی، نہیں محسن نقوی نے گرائی تھی، نہیں میں نے گرائی تھی، نہیں باجوہ نے گرائی تھی، نہیں پھر امریکہ نے گرائی تھی۔ ایک شخص جس نے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، جس نے قومی سلامتی کی دھجیاں بکھیری ہوں، تو اس شخص سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے
کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی کو داؤ پر لگائے، وہ اپنے ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگائے، اور آنریبل سپریم کورٹ کے ججز اس پر فرمائیں کہ معصوم ہے، اور ٹرائل جج کو کہیں کہ ٹرائل جاری رکھو، مگر ہماری فائنڈنگ یہ ہے۔ اب سائفر کا کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس میں سائفر پبلکلی لہرایا گیا، سائفر کے جو کانٹینٹس تھے اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا۔ ہمارے پاکستان کے جو مخالفین ہیں دوسرے ممالک میں بیٹھ کر اس سائفر کی جو کانٹینٹس ہے اس کو پڑھا گیا اور اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سائفر لہرا بھی دیا، دشمن ممالک نے اس کو استعمال بھی کیا، آپ سے گم بھی گیا، آپ نے لہرایا بھی، آپ نے جلسے کے اندر اس کو لہرایا، تو پھر پیچھے کیس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو معصوم کون ہے؟ کیا ٹرائل جج کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹرائل کو آگے لے کر چلیں؟ آج اس ٹرائل کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اور کسی اور جماعت نے اگر یہ کام کیا ہوتا انٹرا پارٹی الیکشن والا، تو میں پوچھتا کہ آج اس کے پاس اس کا نشان موجود ہوتا کہ نہ ہوتا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے قانون کی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی، اور آپ نے نہ پارٹی کا آئین منظور کروایا، نہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے جو لوازمات تھے ان کو پورا کیا۔ تو اس کے باوجود ایک کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آتا ہے۔ یعنی جب نواز شریف کے خلاف پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا معاملہ آیا تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے والی تحریک انصاف اس وقت اس کیس میں مدعی تھی۔ ہمارے سینیٹرز نے بغیر نشان کے، بغیر پارٹی ٹکٹ کے الیکشن لڑا تھا، تو نون لیگ کا نشان لیا جائے تو وہ جائز ہے، اور تحریک انصاف کا نشان لیا جائے تو وہ ناجائز ہے؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے قوانین موجود نہیں ہیں؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو رائج الوقت قانون ہے، جس کے اندر یہ درج ہے کہ آپ نے الیکشن کسی نہ کسی ضابطے کے تحت کرانا ہے، اور الیکشن کے اندر آپ نے تمام ان لوگوں کو مطلع کرنا ہے جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ الیکشن فلاں مقررہ وقت پر، فلاں جگہ پر، فلاں تاریخ کو ہوگا، آپ نے وہ بھی لوازمات پورے نہیں کیے۔ اور جب الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ کیا آپ نے پارٹی کا آئین منظور کروایا ہے، تو آپ کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، کیونکہ پارٹی کا جو آپ نے آئین بنایا آپ نے وہ الیکشن کمیشن سے اس کی منظوری نہیں لی۔ اب جب آپ الیکشن کمیشن سے منظوری نہیں لیں گے اور پارٹی کا آئین غیر منظور شدہ ہوگا جس کے تحت آپ الیکشن کروائیں گے، اور پھر بھی آپ کے خلاف فیصلہ نہ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کیا کسی ایک صوبے کی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے الیکشن کمیشن کا، فل کمیشن کے فیصلے کو پورے پاکستان میں معطل کر دے؟ اور یہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کامران میاں خیل صاحب کے کزن ہیں، جو پی ٹی آئی سے امیدوار ہیں اور باقاعدہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، شعیب ناصر خان میاں خیل اور بابر خان میاں خیل۔ یہ کامران میاں خیل صاحب پشاور ہائی کورٹ کے وہ جج جنہوں نے
انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ دیا، ان کے کزن شعیب ناصر خان میاں خیل اور بابر خان میاں خیل باقاعدہ رکن ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ جج صاحب پی ٹی آئی کے مقرر کردہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، اور ان کو جب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا گیا تھا تو یہ ایک سیاسی اپوائنٹمنٹ تھی، یہ سیاسی تقرری تھی جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی تھی۔ تو کیا کامران میاں خیل صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ریکیوز کرتے، وہ اس بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے کہ جب ان کی سیاسی وابستگی بالکل کلیئر ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ نہ صرف پی ٹی آئی کے رکن ہیں، ان کے فیملی ممبرز باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، تو پھر ان جج صاحب نے اس کیس کو سننے سے معذرت کیوں نہ کی؟ یعنی غضب خدا کا، آپ کو پی ٹی آئی کی سیاسی حکومت نے، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لگایا ہو، آپ کے کزنز پی ٹی آئی سے الیکشن کے اندر امیدوار ہوں، باقاعدہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہوں، اور آپ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس سنیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کہتے کہ میری فیملی ممبرز پی ٹی آئی کی باقاعدہ ممبرشپ رکھتے ہیں، اور نہ صرف ممبرشپ رکھتے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میں یہ کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں، مگر یہ کام نہ کیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے رہ گئے کہ آپ یہ کیس چیف جسٹس کو بھیج دیں، چیف جسٹس اس کا فیصلہ کریں گے، مگر چیف جسٹس کو بھی کیس نہیں بھیجا گیا۔ اجلت کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ کیا گیا، اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ پارٹی کا آئین منظور شدہ نہیں ہے۔ پارٹی کے چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط فالو کرنے تھے، جو ٹائم ڈیٹ مقرر کرنا تھا، جگہ مقرر کرنی تھی، تمام پارٹی ممبران کو الیکشن میں شرکت کا موقع دینا تھا، وہ تمام لوازمات پورے نہیں ہوئے۔ تو اب سمبل کیوں بحال کیا گیا ہے؟ کیا باقی پارٹیوں کو بھی یہ سہولت میسر ہے؟ جب نون لیگ کا نشان لیا گیا تھا اور ہمارے سینیٹرز نے بغیر نشان کے الیکشن لڑا تھا، تب تو کسی جج صاحب کو خیال نہیں آیا کہ وہ بحال کر دیا جائے نشان۔ آج ایسی سہولت کاری ہے کہ ایک صوبے کا ہائی کورٹ پورے پاکستان میں نشان بحال کرتا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ فل کمیشن کا فیصلہ ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ معاملہ وفاق سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، مگر ایک لاڈلازم پہ، فیورٹزم پہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کے کیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ایک اوپن اینڈ شٹ کیس میں معصومانہ سوال کیے جا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ لارڈ شپس جو ہیں وہ اتنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جلسہ نہ دیکھا ہو جس میں سائفر لہرایا گیا تھا، انہوں نے وہ تقریب نہ سنی ہو سائفر والی، اس میٹنگ کا نہ پتا ہو جو بنی گالا میں ہوئی تھی، یہ نہ پتا ہو کہ سائفر کو دشمن ممالک نے پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال کیا ہے، یہ نہ پتا ہو کہ سائفر عمران نیازی نے گما دیا تھا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کس بنیاد پہ آپ نے سائفر کا ٹرائل روکا ہے؟ یا آنریبل سپریم کورٹ نے کس بنا پہ سائفر کے اندر تمام فیکٹس اور میرٹس کو دیکھا ہے، بادی نظر سے ہٹ کے، ڈیپر اپریسیشن آف فیکٹ میں جا کے؟ یعنی ایک شخص 9 مئی کے حملے بھی کرتا ہے، سائفر سے بھی کھیلتا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک نہیں کراتا، چوری ڈکیتی کرپشن کے بھی الزامات ہیں، اور کورٹ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اس کو ریلیف دیتی ہیں کیونکہ گھر والے مجبور کرتے ہیں، کیونکہ کسی کا کزن پی ٹی آئی کے اندر ہے، کسی کا بھائی پی ٹی آئی کے اندر ہے، کسی کا بہنوئی پی ٹی آئی کے اندر ہے، کوئی عمر ایوب کا کزن ہے۔ یعنی غضب خدا کا، یہاں پہ ذاتی دوستیاں، رشتہ داریاں آڑے آ رہی ہیں، آپ انصاف نہیں ہونے دے رہے۔ سائفر کا کیس میں آج بھی کہتا ہوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اگر یہ ٹرائل چلا، ٹھیک طریقے سے چلا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ اس کے بعد اور کیا ثبوت رہ گیا کہ ان جج صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا؟
یعنی باقی پارٹیوں کے سمبل جاتے رہیں، پیپلز پارٹی کا سمبل بھی ماضی میں جا چکا، نون لیگ کا 2 مرتبہ جا چکا، اور اب ان کا سمبل جائے تو وہ 2 دن بھی برداشت نہیں ہے، چاہے قانون کی دھجیاں اڑانی پڑے، چاہے آؤٹ آف دا وے جا کے ہیئرنگ کرنی پڑے. تو یہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جس کے اندر لاڈلائزم جاری ہے، سہولت کاری جاری ہے، یہ اگر بند نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے کھول دیں. کبھی سائیکل مانگی جاتی ہے، کبھی دیسی مرغی کی کڑائی مانگی جاتی ہے، کل کو آپ کہیں گے کہ عدت میں نکاح بھی نہیں ہوا، ہم خود گواہ ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ عدت مکمل ہو گئی تھی. کل کو آپ کہیں گے کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں بھی نہیں بیچی گئیں، کل کو آپ کہیں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ڈاکہ نہیں مارا گیا، کل کو آپ کہیں گے کہ یہ اتنا معصوم ہے کہ تمام کام اس نے معصومیت کی حالت میں کیے تھے اس لیے اس کو معافی دی جاتی ہے. اگر یہ سہولت کاری بند نہ ہوئی تو پھر اس ملک میں قانون اور آئین کی پاسداری ختم ہو جائے گی. کوئی بھی پاکستانی شہری پھر قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گا. اور یہ جو معاملات جاری ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کو اتنا عرصہ گزر گیا، نیب کو چاہیے فوری اس کا ٹرائل شروع کرے. سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا کہ یہ 35 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو جائے گا، 30 ارب روپیہ سندھ کی حکومت کو جائے گا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، تو پھر اس پر آگے کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور ان معاملات کو انشاءاللہ کورٹوں میں بھی اٹھائیں گے اور بھرپور اس معاملے کے خلاف جو ہے وہ اب جد و جہد کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. جی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، کیا آپ کو یہ گڈ ٹو سی یو کا معاملہ میرے عزیز ہم وطنوں تک جاتا نظر نہیں آ رہا کہیں؟ دیکھیے قطعاً نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ ٹو سی یو سے لے کے وہ تو معصوم ہیں تک کا جو معاملہ ہے، اس میں گھر جاتے ہیں تو بیویاں بچے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو کسی کا کزن ہے، کسی کا بردر ان لا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بہنوئی ہے، یہ ذاتی رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں، آئین سے دشمنی کی جا رہی ہے اور ذاتی دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں. بتائیے گا، آپ نے ابھی تصویر دکھائی ہے کہ جج صاحب کے کزن ہیں، جی تو یہ سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن کل بھی ایک لیگی رہنما نے کانفرنس کی، انہوں نے شکوال کی شخصیت کا ذکر کیا. تو نون لیگ کو ایسا کیا خوف ہے کہ آپ جنرل بحث کا نام کھل کے نہیں لے رہے؟ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، کڑھائیاں بھی ہو رہی ہیں، ریلیف بھی مل رہا ہے آپ کو، ابھی تک نون لیگ کو؟ دیکھیے مجھے کسی ریٹائرڈ آفیسر کا نام لینے کی ضرورت ہے، وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے تو ان پہ کیا بات کی جائے. جو عدالت میں سرونگ لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کام تو ان کا ہے نا. تو اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں اس حوالے سے کہ وہ ایکٹیو ہے تو مجھے دے دیں، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ 100 سے زیادہ سیٹیں لیں گے پنجاب کے اندر ایم اے کی، اور دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ٹائم پر ہوں گے یا اس میں تاخیر آ سکتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات بالکل اپنے ٹائم پہ ہوں گے. سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے. ہماری بھی بورڈ کی کاروائی، کل آخری ہمارا بورڈ ہے، اور مسلم لیگ نون نے واحد سیاسی جماعت ہے جس نے تمام اپلائی کرنے والے امیدواروں کو بلا کے ان کے انٹرویوز کیے. کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پارٹی کو اپلائی کیا تھا اور مجھے قائد نواز شریف نے بلا کے نہیں سنا. تمام امیدوار پورے پاکستان سے وہ آئے تھے، ایک ایک کر کے ان کا بورڈ ہوا، ان کو سنا گیا، ان کی باقاعدہ رپورٹیں بنی، اور اس کے بعد اب انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں حتمی امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی، امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا اور ٹکٹوں کی اجرا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے. ہم مکمل تیار ہیں، جلسوں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو شیخ پورہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور آگے بھی پھر مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب یہ کیمپین پہ نکلیں گے. تو ہماری ہر طرح سے تیاری مکمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 100 سے زائد سیٹیں پنجاب سے لے کر دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ بتائیے کہ جو دیگر جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے کے اوپر جو پارٹی کے جو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں اس میں اختلافات کی باتیں باہر آئی ہیں، حمزہ صاحب نے بھی اس کے بارے سے بات کی ہے. تو اس ساری صورتحال میں آئی ٹی پی اور کافی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور حمزہ شہباز صاحب سے منسوب ایک خبر کی گئی تھی جو کہ بالکل درست نہیں تھی، اور بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے معاملات چل رہے ہیں. ہاں ضلعوں کے اندر ایک سیٹ پہ کئی دفعہ متعدد امیدوار ہوتے ہیں، ایک سے زائد امیدوار ہوتا ہے، تو وہاں پہ اختلافات ضرور ہوتے ہیں، مگر پارٹی نے کمیٹیاں بنائی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پارٹی فیصلہ اچھا کرے، اور جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو اس کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کیا جائے تاکہ سارے مل کے الیکشن لڑیں.
تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے. ہاں آئی پی پی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, قافلی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, اور جو اس بات چیت کا نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ زیادہ ہے, ہم ایک بڑی پارٹی ہیں, تو ابھی تک وہ معاملات اپنے حتمی مراحل میں داخل نہیں ہوئے, نہ منطقی انجام تک پہنچے. وہ کسی طرف کو معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. تو ہمیں یہ بتائیے گا, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کے خلاف الیکشن لڑنے والی کون سی پارٹی آپ دیکھتے ہیں جو سب سے مضبوط ہوگی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کسی پارٹی سے مقابلہ ہے نہیں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جتنی تیزی سے بنی تھی اور بنائی گئی تھی اتنی تیزی سے ہی ٹوٹی ہے. اور جہانگیر ترین کو, علیم خان کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا, ان کے خلاف, ان کی بیٹیوں کے خلاف کیسز بنائے گئے, ان کے گھر والوں کے خلاف کیسز بنائے گئے. تو عمران نیازی نے, جو لوگ گراؤنڈ لیول کی سیاست کو سمجھتے تھے, سیاسی لوگوں سے شناسا تھے, گراؤنڈ لیول کی سیاست کو سنبھالتے تھے, پی ٹی اے میں شمولیتیں کراتے تھے, ان کو پارٹی سے بے دخل کیا تو وہ پارٹی بکھر گئی. اور جن لوگوں نے عمران خان کو گھیرا ہوا تھا, شہزاد اکبر اور شہباز گل, آج وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ تحریک انصاف کوئی فطری عمل کے نتیجے میں مارج وجود میں نہیں آئی تھی, اس کو بنایا گیا تھا, اور جتنی تیزی سے بنایا گیا تھا اتنی تیزی سے وہ ٹوٹی ہے. تو اس کے پاس بہت ساری جگہوں پر امیدوار اس وقت موجود ہی نہیں ہے, اور بہت سارے امیدوار ایسے ہیں, یہ ایک نئی دلیل دی جاتی ہے کہ جی وہ الیکشن لڑنے دیا جائے. اب کوئی ریپ کرے, مرڈر کرے, ڈکیتی کرے, اغوا برائے تاوان کرے, تو کیا اس کو اس بنیاد پہ جیل سے چھوڑ دیا جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ بہت ساری جگہوں پہ ہے, بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوزیشن اچھی ہے, اچھی خبریں آ رہی ہیں. صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا منشور کیا, اس میں 300 یونٹ جو ہے بجلی کی بھی ہے, کسان پیکیج ہے, اسٹوڈنٹ پیکیج ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے صرف 9 مئی کے واقعے کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں میدان کے اندر. آپ لوگوں کو منشور سامنے نہیں عوام کے لیے. دیکھیے منشور کے حوالے سے پورٹل لانچ کیا گیا ہے, اور ہم چاہتے تھے کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے منشور نہ بنے, ایک عوامی منشور بنے, عوام کی رائے سے بنے. تو پی ایم ایل این مینیفیسٹو کے نام سے پورٹل لانچ کر دیا گیا ہے, عوام کی آرا انوائٹ کر دی گئی ہیں. مینیفیسٹو کمیٹی کو عرفان صدیقی صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اس کی بڑی طویل میٹنگز ہوئی ہیں, اور ایک عوامی مینیفیسٹو آئے گا, کیونکہ ہم نے ماضی میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اگر آپ نواز شریف کے پروجیکٹس کو مائنس کر دیں تو بچتا کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 300 یونٹ بجلی والا معاملہ تھا, کیا حمزہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ مفت بجلی کا اعلان نہیں کیا تھا 100 یونٹ تک؟ اور انہوں نے پورا اس کا تخمینہ نہیں لگایا تھا کہ کتنے ارب روپے ریکوائرڈ ہوگی سبسڈی؟ اور اس پروجیکٹ کو تحریک انصاف نے کیا کورٹ جا کے نہیں روکا تھا؟ کیا تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے مفت بجلی کے منصوبے کو سابوٹاج نہیں کیا تھا؟ تو یہ پیپلز پارٹی نے نعرے ضرور لگائے ہیں, مگر کاش سندھ کی حالت بدل چکی ہوتی, اور کاش سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی, تو آج وہ بات کرتے. آج آپ لاہور میں نکلیں تو اورنج لائن سے لے کے, میٹرو ٹرین سے لے کے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سسٹم سے لے کے, ہسپتالوں کی بہتر مینجمنٹ تک ہر چیز موجود ہے. کیا کراچی میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے جہاں لوگ جو ہیں وہ 1970 کی بسوں کے اوپر ان کو لادا جاتا ہے اور چھتوں پہ بیٹھ کے وہ سفر کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مینیفیسٹو انشاءاللہ جلد اعلان ہوگا, اور زوروں شوروں سے ہوگا, اور ہمارے مینیفیسٹو کے قریب کسی اور جماعت کا مینیفیسٹو نہیں آئے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول نے لاہور کا رخ کر لیا, بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں, لگ یہ رہا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ ہے, نون لیگ بیک فٹ پہ ہے, کوئی جواب نہیں دے رہی نون لیگ بلاول کا کسی بھی طرح کا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور آ رہا ہوں, میاں نواز شریف کو بار بار ٹارگیٹ کر رہے ہیں. بلاول کو ویلکم کرتے ہیں لاہور میں, لاہور کی گلی محلوں سے ان کی جو ایک اللہ خیر کرے وہاں سے بالکل ہیں. ابھی الیکشن کا ٹکٹ کا فائنل حتمی فیصلہ نہیں ہوا, مگر بلاول آئیں گے. ایک تو لاہور سے شناسائی اپنی جگہ پہ, لاسٹ ٹائم انہوں نے کچھ اور طریقے سے ووٹ لینے کی کوشش کی تھی, آئی ڈی کارڈز جو ہے انہوں نے لے لیے تھے لوگوں سے, تو وہ لے کے کیا آ رہے ہیں؟ لوگوں کو بتائیں گے کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا. اگر تو یہ نعرہ وہ لگانے کو تیار ہیں کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا, تو پھر عوام ان کے لیے ووٹ کریں. اگر وہ یہ نعرہ نہیں لگاتے تو پھر ان کے لیے ووٹ نہ کریں. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.